اب ان میں سے جو دوسری شخصیت ہے عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے جو صحابی ہیں وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پچھلے درس ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حالت زندگی کو شروع کیا تھا، تو اس موقع پر ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا نام، ان کا لقب اور اسی طرح ان کی جو پیدائش ہے اور اسی طرح ان کے قبول اسلام کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی میں سے ان کی جوانمردی اور ان کے بہادری کے سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکے کے ایک با اثر شخصیات میں سے تھے، یعنی مکے میں جن کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، بڑا اثر و رسوخ رکھنے والے حضرت عمر بن خطاب تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا بنیادی سبب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انہیں اللہ سے مانگ کر حاصل کیا تھا۔ اور سبحان اللہ، حضرت عمر کے اسلام لانے سے ان کے قبول اسلام کے بعد مکے میں مسلمانوں کا ایک وزن آ گیا۔ پہلے مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں تھا، ہر جگہ مشرکین کافر ان کو غالب رہتے تھے، ہر جگہ مسلمان مغلوب رہتے تھے۔ عمر بن خطاب کے ایک شخص کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا مکے میں ایک وزن آ گیا، ایک لیول آ گیا، اور مشرکین کفار کے برابر ان کا توازن ہو گیا۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے اسلام لانے کے جن کے اسلام کے سلسلے میں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب سماج میں کوئی ایسا آدمی، اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی، پاور رکھنے والا آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے، حق قبول کرتا ہے، تو حق کے ماننے والوں کے لیے بڑی طاقت ملتی ہے۔ ایسے ہی ہوا جب حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کیے تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ان کا جملہ ہے کہ ما زلنا عزت منذ اسلم عمر، کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ مکے میں سر اٹھا کر جینے لگے۔ عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم سر جھکا کے چلتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم سر کو اٹھا کر چلنے لگے۔ اور یہ بھی کہا کرتے کہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ میں عبادت چھپ چھپ کر کرتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم خانہ کعبہ میں بلا خوف و خطر عبادت کرنے لگے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب کی جوانمردی، ان کی بہادری پر داد دیجئے کہ جب مکے میں حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی اسلام قبول کرتا تو اپنے اسلام کو چھپاتا، اسلام کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ اسلام اگر ظاہر کریں گے تو مشرکین تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے، اس ڈر سے جو ہے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے، ان کی ہمت دیکھیے، ان کی جوانمردی دیکھیے کہ انہوں نے جا کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں بتاؤ، اس مکہ شہر میں سب سے زیادہ، سب سے تیز، سب سے جلد خبروں کو منتقل کرنے والا آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جمیل بن معمر نام ایک آدمی ہے۔ تو عمر بن خطاب سیدھا اس آدمی کے پاس گئے اور جا کے کہا اے جمیل، جا کے مکے والوں سے بول دو کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں ہے، جب مکے میں حالات بہت زیادہ بگڑنے لگے، مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا، تو مسلمان جو ہے مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے مدینے کی طرف۔ تو حالات کی وجہ سے صحابہ اکرام چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے، راتوں میں ہجرت کرتے تھے، راستے بدل کے ہجرت کرتے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جلال دیکھیے، جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ ٹھان لیا کہ اب میں ہجرت کرنا ہے، تو انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کیا، لوگوں کل عمر ہجرت کر رہا ہے، کل عمر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، اور جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی ماں اس کے اوپر روئے، اس کی ماں اس کے اوپر نوحہ کرے، وہ آ کے میرے راستے میں رکاوٹ کر کے دکھائے، وہ آ کے مجھے میرا راستہ رکائے۔ یہ اعلان کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے کی سمت نکلتے ہیں۔
یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. سبحان اللہ, کسی کی ہمت نہیں ہو سکی, کسی کی جرأت نہیں ہو سکی کہ انہیں ان کا راستہ آگے روکے. تو میرے بھائیوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں, بہت ساری فضیلتیں ہیں, بہت ساری منقبتیں ہیں. کیا ہی بڑا اعزاز ہے, کتنی بڑی ان کی فضیلت ہے. ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر, کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا ہے. اللہ نے نبوت کا جو سلسلہ ہے مجھ پر ختم کر دیا ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے, میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا, تو میرے بعد نبوت کا تاج عمر کے سر پر رکھا جاتا. سبحان اللہ, کتنی بڑی خوشخبری ہے. ترمذی کے ایک اور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی, کہ اللہ نے عمر بن خطاب کے زبان پر, دل پر حق بات جاری کی ہے. وہ حق بولنے والے, حق پھیلانے والے, حق بات کرنے میں کسی سے ڈرنے والے نہیں, حق کہنے میں کسی کو خاطر میں لانے والے نہیں, وہ حق پھیلانے والے, حق کی تبلیغ کرنے والے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب ہے الفاروق, یعنی یہ وہ شخصیت ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کرنے والی شخصیت ہے. اور اسی طرح کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ عمر کا دبدبہ, عمر کا خوف, عمر کا رعب عالم انسان کے ساتھ ساتھ عالم جن اور شیاطین پر بھی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے شیطان گزرتا نہیں ہے. جس راستے سے تمہیں شیطان آتا ہوا دیکھ لیتا ہے, اس راستے سے شیطان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس راستے سے وہ گزر سکے. میرے بھائیوں, ایسے بے شمار فضیلتیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت, ان کا مقام صحابہ میں ممتاز ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی, ان کی حکمت, ان کی فراست اور ان کا علم, اور علم کی گہرائی, کہ دین کو انہوں نے جس گہرائی سے سمجھا تھا, دین کو جس گہرائی سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سمجھا تھا, یہ ان کا ہی حق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس جانب اشارہ بھی کیا. دو حدیثیں دونوں بخاری کی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر کیا, کہ فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا. کون دیکھے خواب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے. خواب میں کیا دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں, اور میں دودھ اتنا پیا کہ دودھ کی سیرابی ناخنوں سے بہنے لگی. پھر اس کے بعد میں نے وہ دودھ کا برتن عمر بن خطاب کے حوالے کیا. پھر اس کے بعد اس دودھ کے برتن سے عمر بن خطاب پینے لگے. صحابہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم. علم. ایک ایسی ہی اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب کا ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امتی لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, اور سب لوگ کپڑے خمیص پہنے ہوئے ہیں. کسی کی خمیص سینے تک ہے, کسی کی خمیص اور نیچے, کسی کی خمیص اور نیچے, یہاں تک کہ عمر بن خطاب میرے سامنے آئے. میں نے ان کی خمیص دیکھا کہ ان کی خمیص اتنی لمبی ہے کہ وہ اپنی خمیص جھاڑتے ہوئے گھچیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم, دین کی گہرائی, دین کی پرکھ. یقیناً میرے بھائیوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس گہرائی سے دین کو سمجھا تھا, یہ انہی کا حق تھا. بعض موقع پر ایسا بھی ہوا کہ یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, پھر عمر بن خطاب کے مشورے سے اپنی اس بات کو واپس لے لیا ہے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ کوئی نہیں تھا. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے درمیان تھے, اچانک وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. بہت دیر ہو گئے. صحابہ جو ہے دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے گئے, بہت دیر ہوا ہے, واپس آئے نہیں. ڈر گئے, ڈر محسوس کیے کہ کہیں کوئی دشمن رسول آپ پر حملہ تو نہ کیا ہو. اس ڈر سے جو ہے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کے لیے نکل پڑے.
سب سے پہلے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے ایک باغ کے اندر پایا. تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر پہنچے. جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا اے ابو ہریرہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ تو اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ چلے گئے، بہت دیر ہوا آپ نہیں آئے تو ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کیا ہو، اس لیے ہم لوگ جو ہے تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دو جوتے جو ہے عمر بن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے اور کہا کہ اے ابو ہریرہ جا کے لوگوں کو یہ بشارت سنا دو، یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو دل سے اقرار کرے گا، دل سے جو گواہی دے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بشارت کو لے کر باہر گئے اور جو بھی آدمی ملتا آتے رستے میں سب کو سنانے لگے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی سامنے آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات بتائی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ایک گھونسا مارا، جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نیچے گر گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ شاید کہ عمر بن خطاب نے میری بات سمجھا نہیں ہے، میرا مقصد سمجھا نہیں ہے. وہ گر گئے تھے، چوٹ لگی تھی، اٹھے اور روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو میسیج دے کے بھیجا تھا میں وہ میسیج جو ہے لوگوں کو بتایا اور میں نے عمر کو بھی بتایا. عمر بن خطاب نے میرے میسیج کو سن کر مجھے جو ہے گھوسا مارا یہاں تک کہ میں نیچے گر گیا اور دیکھو عمر میرے پیچھے آ رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے ہی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تم نے ابو ہریرہ کو کیوں مارا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ بشارت سنائی ہے کہ جو بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی اس بات کو واپس لے لیجئے. آپ سر عام اس طرح لوگوں کو جنت کی بشارت مت دیجئے، کہیں لوگ ان بشارتوں پر، اس خوشخبری پر بھروسہ کر کے، اس خوشخبری پر یقین کر کے عمل میں سستی کرنے لگے. میرا مشورہ ہے آپ اس بات کو واپس لے لیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو واپس لے لی. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب کیا ہے، ایسے کئی ایک موقع ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کا مشورہ دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کو پسند کر کے اس کو قبول کیا ہے. اور اس کے علاوہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی بڑی ہی بے مثال تھی. کسی بھی چیز کو بہت دور تک دیکھتے تھے، کسی بھی مسئلے کو بہت دور تک دیکھتے تھے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو آپ کے ساتھ رکھیں گے کہ کسی بھی معاملے کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے دور اندیشی سے اس کو دیکھتے تھے. آج کے درس کو انشاءاللہ ہم یہیں پر رکھ دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہم تمام کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.